لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ. صلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد. خداوند عالم تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. تم اپنی زندگی کا رخ دین حنیف، دین یکتا پرستی کی طرف موڑ دو. وہ دین یکتا پرستی، وہ دین حنیف، وہ دین توحید جسے اللہ نے فطرت انسان کے عین مطابق بنایا ہے. اور یہ فطرت وہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. زمانے میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ہر چیز بدل جاتی ہے سوائے فطرت کے. عادات بدل جاتے ہیں، رسوم بدل جاتے ہیں، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، لیکن فطرت نہیں بدلتی. اور جو چیزیں فطری تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتی ہیں وہ بھی نہیں بدلتی، ان میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. دین مطابق فطرت ہے، لہذا دین میں بھی کسی قسم کی تبدیلی کا امکان اور گنجائش اور ضرورت نہیں ہے. چند دنوں سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کس عظیم قربانی کا ایک اہم مقصد تھا بقائے دین. دین چونکہ خطرے میں پڑ چکا تھا، لہذا اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے اس امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ دین سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. محوری حیثیت حاصل ہے دین کو، مرکزی حیثیت حاصل ہے دین کو، پرائمری پوزیشن ہے دین کی. اس دین ثانوی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ سب کچھ چیزوں کے ساتھ ساتھ دین بھی آ جائے. دین بھی نہیں، دین ہی آ جائے. بھی اور ہی میں فرق ہے. ہم سب دین کے قائل ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین سے بھی کو جوڑ دیا ہے، ہی کو نہیں جوڑا. دین اگر ہمارے پاس ہے تو سب کچھ موجود ہے، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک شخص مولا کائنات صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا محب ہے، جس کا دل محبت محمد و آل محمد سے لبریز ہے. آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی غربت و افلاس کا شکوہ کرتا ہے کہ مولا میں اس وقت بہت ہی خراب دور سے چل رہا ہوں، میں بہت غریب ہوں،
مولا نے کہا کون کہتا ہے تم غریب ہو، تم مالدار ہو، تم ثروت مند ہو؟ کہا نہیں مولا، فاقے گھر میں ہو رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ مولا کہتے نہیں نہیں، تم غریب نہیں ہو، تم مالدار ہو، تم دولت مند ہو، تم ثروت مند ہو۔ کہا مولا یہ جو ہے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت یہی ہے۔ اس کا اصرار کہ میں غریب ہوں، مولا کا انکار کہ تم غریب نہیں ہو، تم دولت مند ہو۔ آخر میں مولا نے اس سے پوچھا تمہارے دل میں ہماری محبت ہے؟ ہماری محبت یعنی دین۔ یاد رکھیے گا اہل بیت کی محبت اور دین دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو دین ہے وہی محبت اہل بیت ہے، جو محبت اہل بیت ہے وہی دین ہے۔ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں کہ دین لے لیں یا محبت اہل بیت لے لیں، ان میں یہ جو ہے دوئیت نہیں ہے، دوگانگی ان میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں علیکم السلام آیت ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس موضوع میں یہ جو ہے فی الحال نہیں جانا چاہ رہا، تو اشارہ صرف کروں گا کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم رسالت کی اجرت تم سے نہیں چاہتے، اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت دے دو۔ ایک آیت۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوتا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو جو میں نے اجرت مانگی ہے یہ واقعاً اجرت نہیں ہے۔ جو چیز اجرت کے طور پر تم سے میں نے مانگی ہے اہل بیت کی محبت، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اب یاد رکھیے گا اجرت جب آپ دیتے ہیں تو اجرت لینے والے کے فائدے میں ہوتی ہے، دینے والے کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ بازار گئے، ایک چشمہ آپ کو خریدنا ہے، کا چشمہ کتنے کا؟ $5، $10، $20، جیسا چشمہ جیسی قیمت۔ آپ نے چشمہ لیا، $10 اسے دے دیا۔ یہ $10 جو آپ نے دیا ہے یہ آپ کے فائدے میں ہے یا اس کے فائدے میں ہے؟ اگر آپ قیمت نہ دیتے، بغیر قیمت کا چشمہ مل جاتا تو آپ کے فائدے میں تھا، یا قیمت جو آپ نے دی ہے تو آپ کے فائدے میں ہے؟ اصول قیمت کا یہی ہے کہ قیمت ہمیشہ دینے والے کے فائدے میں نہیں ہے، لینے والے کے فائدے میں ہے۔ یہ کون سی قیمت ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے ما سألتکم من اجر فہو لکم؟ یہ ایک انوکھی قیمت ہے جس کا فائدہ لینے والے کو نہیں ہے، دینے والے کو فائدہ ہے۔ عرض کیا کہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط اشارہ کر رہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ قیمت ہم دیں اور دینے والے کے فائدے میں ہو؟ اس کو تیسری آیت میں وعدہ کر دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ اجرت جو میں نے طلب کی ہے مجھے ہر کس و ناکس سے نہیں چاہیے، یہ اجرت فقط ان لوگوں سے چاہیے جو اپنے پروردگار کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی اہل بیت کی محبت ضمانت ہے راہ پروردگار پہ چلنے کی۔ رسالت پیغمبر لے کے آئے تھے، ایک خدمت کیا تھا، محبت مانگ کے دوسری خدمت کر دیا ہے، کیونکہ جو دین پیغمبر لائے تھے اس کی بقا کی ضمانت ہے محبت اہل بیت۔ سلواتی بھیجنا ہے تو سب لوگ یہ جو ہے مل جل کر کے سلوات بھیجیے۔ تو دین اور محبت اہل بیت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ ہم محب اہل بیت ہیں مگر دیندار نہیں ہیں، ہم دیندار ہیں مگر محب اہل بیت نہیں، یہ الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ آئیں گے تو دونوں آئیں گے ورنہ کوئی نہیں آئے گا، آئیں گے تو دونوں آئیں گے۔ جہاں محبت اہل بیت ہوگی وہاں دین بھی ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں محبت اہل بیت ہوگی۔ اگر دعویٰ ہے کہ دین لے لیا محبت نہیں لیں گے، جھوٹا دعویٰ، پندار ہے، وہم ہے، گمان ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہہ دے کہ جی ہم تو محب اہل بیت ہیں، ہمیں دین سے واسطہ نہیں، گمان ہے آپ کا، وہم ہے آپ کا کہ آپ کے پاس دین ہے۔
جہاں دین ہوگا وہاں پر محبت اہل بیت بھی ہوگی۔ عرض کیا جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جلیل القدر صحابی جناب جابر جعفی سے، جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، وہ الگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا تھا، جابر جعفی۔ جابر جعفی امام کے بڑے عظیم صحابیوں میں سے ہیں، محرم اسرار امام ہیں، اتنے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ نے انہیں طی الارض کا معجزہ دے دیا تھا۔ بہت بڑی چیز ہے طی الارض، شاید ہمارے بچے نہ سمجھ پائیں کہ طی الارض سے کیا مراد۔ طی الارض یہ ہے کہ فرض کیجئے میں امریکہ آیا، امریکہ سے ہندوستان واپس جانا چاہتا ہوں، تو اب جانے کے لیے ٹکٹ لیں، جہاز پہ بیٹھیں، 17 گھنٹہ 18 گھنٹہ 20 گھنٹہ جو بھی فلائٹ ہے وہ طے کریں، تب جا کر کے ہندوستان پہنچیں گے، عام یہ جو ہے وسائل کے ذریعے سے۔ لیکن طی الارض یہ ہے کہ ابھی ہم نے ارادہ کیا ہندوستان جانے کا، پلک جھپکتے ہی ہندوستان پہنچ گئے، پلک جھپکتے، بغیر گاڑی پہ بیٹھے، جہاز پہ بیٹھے، یہ ساری چیزیں، اسے کہتے ہیں طی الارض۔ جناب جابر جعفی اس مقام کے حامل ہیں، اس مقام کے حامل ہیں۔ جناب جابر جعفی کوفے میں رہتے تھے۔ ایک شیعہ حسین، شیعہ امام صادق، شیعہ علی جابر سے کہتا ہے کہ جابر مجھے امام کی زیارت کا بڑا شوق ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے نا ہم لوگ یوں تو شوق کے زیارت ہمیشہ ہی رہتا ہے، مگر کبھی کبھی ایک عجب سی آگ لگ جاتی ہے دل میں، دل چاہتا پر لگ جائیں، ابھی پہنچ جائیں۔ شدت شوق زیارت کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ شوق زیارت تو ایک حسین کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہمیشہ ہی رہتا ہے، پر کبھی کبھی شدت اس میں آ جاتی ہے۔ جابر مجھے امام کی زیارت کا بڑا شوق ہو رہا ہے۔ جابر کہتے کہ جاتے کیوں نہیں؟ کہا جابر تم تو میرے حالات سے واقف ہو، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، زیادہ سفر کہاں سے لاؤں گا، مگر شوق ہے۔ جابر نے کہا واقعی شوق ہے؟ کہا ہاں جابر شوق ہے، کہا میرے ساتھ آؤ۔ جابر نے ان کو لیا، شہر سے باہر آئے، کھڑے ہو گئے، پھر پوچھا واقعی شوق؟ کہا جابر بہت شوق ہے۔ کہا اچھا تو میرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھو۔ اس محب اہل بیت نے اپنا ہاتھ جابر کے ہاتھ میں دیا۔ جابر نے کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، کہا آنکھیں کھول لو۔ اب جو آنکھیں کھولی تو اپنے کو امام جعفر صادق کے گھر کے سامنے کھڑا پایا۔ یہ اس مقام کے حامل ہیں جابر۔ ان جابر سے امام نے خطاب کیا ہے۔ اتنی دو چار جملے جابر کے بارے میں اس لیے کہتا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام نے کس سے کہا ہے۔ یا جابر وعلم انک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک۔ یہ جابر جان لو اس وقت تک تم ہمارے چاہنے والے اور محب نہیں کہلا سکتے۔ جابر سے کہہ رہے ہیں جب تک تمہارے اندر یہ دو صفتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ کیا گفتگو کر رہا تھا کہ جو محبت اہل بیت ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت کو دین سے الگ چیز کا نام نہیں ہے، دونوں ایک چیزیں ہیں۔ یا جابر وعلم بانک لا تکون لنا ولیا، اے جابر تم اس وقت تک مولائی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ جو ہے مولائی کون، ہم مولائی وہ مولائی نہیں، ہم مولائی وہ مولائی۔ مولائی کی تعریف کون بیان کرے گا؟ کون ہے مولائی؟ ہم بیان کریں گے یا خود یہ جو ہے مولا بیان کریں گے؟ کسے حق ہے؟ مولا بیان کریں گے نا۔ مولائی کون ہے، مولائی کون نہیں، کیونکہ نجات مولائی کے لیے ہے۔ نجات ولایت اہل بیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں ولایت نہیں نجات اس کے لیے محال ہے۔ کون مولائی؟ بڑا شرف ہے مولائیوں کا، بڑا شرف ہے مولائیوں، مگر ہے کون؟ غفلت میں نہ رہ جائیں۔ ہمارے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہے، مطمئن ہے حالات کیسے بھی ہو جائیں انشاءاللہ
اگر حالات کبھی خراب بھی ہو گیا جس ہیرے کی انگوٹھی کو بیچ کر کے اپنی زندگی کو جو ہے سنبھال لیں گے، یہ جو ہے ملین ڈالر میں یہ بکے گی. اطمینان تو حاصل کر لیں یہ ہیرا ہی ہے، کہیں یہ جو ہے شیشہ تو نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب مشکل وقت آیا اور گئے تو معلوم ہوا ہے تو شیشہ ہے، شیشہ ہیرا نہیں ہے. جسے ہیرا سمجھے بیٹھے تھے، اگر وہ وقت پر شیشہ نکل آئے تو کیا گزرے گی ہم پر. اس جوہری نے پرکھ بتا دیا ہے کہ پرکھ لو ہیرا ہے کہ شیشہ ہے. یا جابر وعلم بانک لا تکون لنا ولیا، اس وقت تک تم ہمارے چاہنے والے نہیں بن سکتے جب تک تمہارے اندر یہ دو صفتیں نہ پڑھائی جائیں. کیا کیا ہیں وہ؟ حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک. عام طور سے ہماری نگاہیں یہ رہتی ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، سوسائٹی ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، سماج ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے. مرے جاتے ہیں اسی سلسلے میں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. کپڑا پہنتے ہیں لوگوں کے لیے، گاڑی خریدتے ہیں لوگوں کے لیے، مکان بناتے ہیں لوگوں کے لیے. کچھ تو ہماری واقعی یہ جو ہے ضرورت ہے، اور کچھ کیا ہوتا ہے؟ شو آف ہوتا ہے. شو آف یہی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. مولائی یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مولائی یہ دیکھتا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، مولا کیا کہتے ہیں. اس کی نگاہیں یہ جو ہے مولا کہ یا جابر لو اجتمع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک. مولائی وہ ہے کہ اگر پورا شہر، پورا ملک، پوری دنیا اکٹھا ہو کر کے کہے کہ تم تو بہت برے آدمی ہو، یہ سن کر کے اسے رنج اور افسوس نہ ہو. اسے پرواہ ہی نہیں کون کیا کہتا ہے. وَإِنْ قَالُوا أَنَّكَ رَجُلُ صَالِحٍ لَمْ يَسُرُّكَ ذَلِكَ. اور اگر پورا سماج مل کر کے یہ کہے کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو تو اپنی تعریف سن کر کے اسے خوشی نہ ہو. نہ برائی سن کر کے دکھ ہو رہا ہے، نہ تعریف سن کر کے خوشی ہو رہی ہے. منبر پہ میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس پڑھ رہا ہوں. خوب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہاں سے پکڑ لائے ذاکر، بور کر رہا ہے، کوئی اور نہیں مل سکتا تھا. یہ جملہ ہمارے کان میں پہنچ گیا، ہمیں بڑا افسوس ہونے لگا. دوسرے دن میں نے سوچا کہ اپنے بیان کو بدلوں تاکہ وہ باتیں کہوں جو عوام کو پسند آئے. یا یہ کہ مجلس پڑھ کر کے اترے، لوگوں نے ہر طرف سے تعریف کرنا شروع کیا، صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، بہت یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ ہے جو عام طور سے ہوتا رہتا ہے. اور یہ سن کر کے ہم چوڑے ہونے لگے. مولا فرماتے ہیں اگر یہ صفت تمہارے اندر ہے تو تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو. مولا پھر کیسے پتا چلے گا چاہنے والے ہیں؟ کہ تمہیں وَلَٰكِنِ اعْرِضْ عَلَىٰ مَا فِي کتاب اللہ، اپنی زندگی، اپنی تقریر، اپنی تحریر، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا رہن سہن، اپنی شکل و صورت سب آئینہ قرآن کے سامنے لاؤ. آئینہ قرآن کے سامنے لاؤ اور آئینہ قرآن میں دیکھو کہ تمہاری زندگی، تمہارا رہن سہن، تمہارا کاروبار، تمہارا گھر، تمہاری گاڑی، تمہاری تقریر، تمہاری تحریر، تمہاری خوشی، تمہارا دکھ مطابق قرآن ہے یا نہیں. ان کنت سالکا سبلا راغبا فی ترغیبہ خائفا من تخویفہ سالکا سبلا زاہداً من تزہیدہ. جب تم نے آئینہ قرآن کے سامنے اپنے کو پیش کیا، اپنی زندگی، اپنی شکل و صورت، اپنا کاروبار، اپنی تعلیم، اپنا رہن سہن، اپنا گھر بار، تو جب تم نے قرآن سے ملانا شروع کیا، قرآن کی تعلیمات سے ملانا شروع کیا، تو پتا چلا کہ جو قرآن کا راستہ وہی تمہارا راستہ، تمہارا کاروبار وہی ہے جس کی دعوت قرآن نے دی ہے، تمہاری تعلیم وہی ہے جس کی دعوت قرآن نے دی ہے، تمہارا رہن سہن وہی ہے جس کی دعوت قرآن نے دی ہے. جن چیزوں کا قرآن نے شوق دلایا ہے تمہارا شوق بھی وہی ہے. جن چیزوں سے قرآن نے خوف زدہ کیا ہے تم اسی سے خوف زدہ رہتے ہو. اگر صورتحال یہ ہے فبشر، تو اپنے کو بشارت دے دو کہ تم مولائی ہو. وَاصْبُتْ، اور اسی پہ ثابت قدم ہو جاؤ.
زمانے کی پرواہ نہ کرو، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، جو کچھ تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں برا بھلا، تمہارے خلاف کہتے ہیں، تم کی برائی، ان کی مذمت، ان کی مخالفت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن كُنْتَ مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ، لیکن جب اپنی زندگی، اپنا کاروبار قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہا تو پوری زندگی خلاف قرآن ہے۔ جو کاروبار ہے وہ خلاف قرآن، جس فیلڈ میں علم حاصل کر رہے ہیں خلاف قرآن، جو شکل و صورت بنائی ہے وہ خلاف قرآن، جس دولت سے گھر حاصل کیا ہے وہ خلاف قرآن، جس پیسے سے گاڑی خریدی ہے وہ خلاف قرآن۔ وَإِن كُنْتَ مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ فَمَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِن نَفْسِكَ، تو تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے؟ فَمَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِن نَفْسِكَ، تو بہت محبت اہل بیت کیا ہے؟ جو دین ہے۔ مولا اسے پوچھتے ہیں، وہ اصرار کر رہا ہے کہ مولا میں بہت غریب ہوں۔ مولا پوچھتے بتاؤ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں؟ کہتا مولا یہی تو جینے کا ایک سہارا ہے، یہی تو جینے کا ایک سہارا ہے۔ الحمدللہ دل میرا محبت علی سے، محبت علی اور آل علی سے مالا مال ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ کتنے میں بیچو گے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب محبت علی کے سوداگر موجود تھے، آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب معاویہ نے خزانے کا منہ کھول رکھا تھا محبت علی کا سودا کرنے کے لیے لوگوں سے، پیسے لو علی کی محبت چھوڑو، منہ مانگی قیمت مل رہی تھی، اس زمانے کی بات ہے۔ بتاؤ آیا یہ بیچو گے ہماری محبت؟ کہتا ہے مولا پوری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تو میں اسے دینے کو تیار نہیں۔ پوری دنیا کی دولت ایک طرف، محبت علی ایک طرف۔ مولا نے کہا پھر تو اپنے کو غریب کیوں کہتا ہے؟ تجھ سے بڑا مالدار اس دنیا میں کون ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اہمیت دین سمجھ میں آ رہی، مرکزیت ہے دین کو، سب چیزیں ایک طرف، سب قربان، دین خدا قربان نہیں ہے۔ دین خدا اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے۔ عرض کیا تھا اس نے حدیث پڑھی تھی کہ دین دنیا، دنیا کا اسلام یہ جو ہے مخالف نہیں ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ان جعلتا دینکا تحت دنیاک فقد اہلکتا دینکا و دنیاک، اگر تم نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، یہ جو ہے سیکنڈری حیثیت مل گئی دین کو، پرائمری حیثیت دنیا کو ہے، سیکنڈری حیثیت دین کو اگر دے دی، اہلکتا دینکا و دنیاک، تو تم نے اپنا دین بھی برباد کر دیا، دنیا بھی برباد ہوگی، دنیا بھی نہ ملے گی۔ وَإِن جَعَلْتَ دنیا کا تبعا لدینک، لیکن اگر تم نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، احرستا دینک و دنیاک، تمہیں دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی۔ ہر زمانے میں اس کی یہ جو ہے نمونے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ کو ذہنوں میں ہوگا اسلامی ملک کا ایک حکمراں جس نے اپنے ملک کو اسلام دشمنوں کے ہاتھ بیچ دیا، اس خوف سے کہ دھمکی مل گئی تھی کہ تمہارے ملک کو اسٹون ایج میں بھیج دیں گے، تمہارے ملک کو وہ اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ میں نے کیوں سودا کر لیا، یہ غلامی کا جوا اپنی گردن میں کیوں ڈال لیا میں نے، اس کا بہانہ اور جو عذر پیش کرتا ہے خود اس کی اپنی لکھی ہوئی سرنوشت یہی لکھتا ہے نا کہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو عصر حجر میں تم کو پہنچا دیں گے، پتھروں کے دور میں چلے جاؤ گے، اسٹون ایج میں تمہیں بھیج دیں گے۔ ڈر کے اس نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا،
اسی دور میں، اسی زمانے میں ایک ملک اور ہے جس نے اپنے دین کو دنیا کا تابع نہیں بنایا. ہماری دنیا بچے یا نہ بچے، ہم رہیں یا نہ رہیں، فاقے کریں گے، پیدل چلیں گے، بے چھت کے مکانوں میں رہیں گے، سڑکوں پہ سوئیں گے، مگر تمہاری غلامی نہ کریں گے، مگر ہم اپنے دین کا سودا نہ کریں گے. آج دونوں ملکوں کا جو ہے موازنہ کر لیجئے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے. اگر تم نے اپنے دین کا تابع دنیا کو بنا دیا، تمہیں دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گا. آج وہاں پر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. پورے عالم اسلام کے ملکوں کا موازنہ کر لیے، جتنی ترقی، جتنا علم، جیسی معیشت وہاں کی ہے، کہیں کی نہیں ہے، کہیں کی نہیں ہے، ہر فیلڈ میں. یہ جو ہے محاصروں کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، جس ملک میں ایک سوئی بھی نہیں بنتی تھی، آج وہاں پر ہوائی جہاز بن رہے ہیں، اپنا سیٹلائٹ. عالم اسلام میں کہاں ہے کسی کے ہاں؟ بہت سارے ممالک تھے پہلے جو ان سے کہیں آگے تھے، آج وہ ان سے کہیں پیچھے جا چکے ہیں. ان ملکوں میں جنہوں نے خوف کی وجہ سے اپنے ملک کا سودا کر لیا، نہ امنیت باقی رہ گئی، نہ اقتصاد باقی ہے، نہ یہ جو ہے صنعت باقی ہے. ایک پچھڑا ہوا ملک بن کے رہ گیا. لیکن جن لوگوں نے اپنا سودا خدا سے کر لیا، جن لوگوں نے اپنا دین دنیا کا پابند نہیں کیا، کہ دنیا کے خاطر دین کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کی، کہ دنیا اصل ہے، دین اصل ہے، دنیا کو ہم قربان کرنے. انہیں دین تو ملا ہی ملا، ساتھ میں دنیا بھی مل گئی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کوئی کام کرنا چاہو، کوئی بھی کام کرنا چاہو، شادی کرنا ہے، جاب کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، مکان خریدنا ہے، گاڑی خریدنی، کوئی بھی کام دنیا کا، سب سے پہلے خدا سے یہ دعا کرو، اللہم ان کان فیہ ان کان ھذا الامر فیہ خیر لی فی دینی و دنیای و آخرتی فیسرہ لی وَإِن كَانَ فِيهِ شَرًّا فَاصْرِفْهُ عَنِّي. پالنے والے، یہ کام جو کام میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جاب، یہ کاروبار، یہ جو ہے بزنس، یہ شادی، بظاہر دیکھنے میں لڑکا بہت اچھا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، بظاہر نوکری بڑی اچھی ہے، بظاہر یہ کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن پالنے والے یہ ہمارے دین کے لیے بھی فائدہ بخش ہے یا نہیں؟ بہرحال اگر یہ کام ہمارے دین کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے ہمارے لیے آسان بنا دے. اگر یہ لڑکی، یہ لڑکا ہمارے دین کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ رشتہ طے پا جائے. اگر یہ جاب ہمارے دین کے لیے مفید ہے، جاب ہمیں مل جائے. اگر یہ کاروبار ہمارے دین کے لیے بھی مفید ہے، یہ کاروبار ہمیں حاصل ہو جائے. وَإِن كَانَ فِيهِ شَرًّا فَاصْرِفْهُ عَنِّي. لیکن اگر اس میں ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، پالنے والے ہمیں اس سے دور کر دے. یہ شادی نہ ہو تو بہتر ہے، یہ جاب نہ ملے تو بہتر ہے. محوری حیثیت، مرکزی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ یوں ہی امام حسین نے اپنی زندگی قربان نہیں کی تھی، اپنا پورا کنبہ دین کی خاطر یوں ہی قربان نہیں کر دیا تھا. جو اہمیت دین ہے اس کے پیش نظر امام نے یہ سب کچھ کیا. عرض کیا ہم نے کہ قرآن یا اسلام مخالف دنیا نہیں، آپ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کریں، لیکن غفلت کے عالم میں استفادہ نہ کریں. جس وقت آپ دین کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، یہ جو ہے دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، خدا کی طرف بھی توجہ ہو، اس سے غافل نہ ہو جائیں. ایک خوبصورت سے پینٹنگ آپ دیکھتے ہیں، پینٹنگ کس نے بنائی؟ اس کا جو ہے بنانے والا کون ہے؟ فوراً دھیان جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ پینٹنگ کو یہ جو ہے بنانے والے کی طرف دھیان جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ یہ جو ہے پیکاسو کی جو ہے بنائی ہوئی پینٹنگ، اچھا ان کی بنائی ہوئی ہے، اس رنگ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی رنگ انہوں نے یوں ہی خامخواہ نہیں استعمال کیا ہے. ہرے رنگ کا کیا مقصد ہے؟ لال رنگ کا مقصد کیا ہے؟ نیلے رنگ کا مقصد کیا ہے؟ اس لکیر کا مقصد کیا؟ نکالتے ہیں نا، اس میں غور و فکر کرتے ہیں نا. جب آپ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں،
اس کے بارے میں تو کبھی سوچ لے کہ نعمتوں کا خالق کون ہے؟ پیکاسو نے اگر فلاں رنگ کا استعمال کیا ہے تو یقیناً اس کا مقصد ہوگا، اس کے مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ یا ابس اللہ نے پیدا کیا ہے، لغو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ وہ اگر ایک رنگ کا استعمال کر دیتے تو رنگ کا تو مقصد ہوگا۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نعمتوں سے استفادہ کریں، لیکن نعمتوں سے استفادے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں غور بھی تو کریں۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جب دیکھتے ہیں، جب زمین و آسمان میں موجود نعمتیں وہ دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ یہ کہتے نظر اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ نے جو آسمان پیدا کیا ہے، زمین پیدا کیا ہے، دریا، پہاڑ، جنگل، انسان، چرن، پرند، درندے، یہ ساری مخلوقات جو اللہ کی عبث نہیں ہیں، ان سب میں نشانی ہے اللہ کی۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا آنا جانا، ان سب میں جو ہے نشانی، اور کس کے لیے نشانی ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل و خرد کے لیے۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے، بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تفکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی خلقت میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پالنے والے تو نے یہ سب عبث نہیں پیدا کیا، اس کا کوئی مقصد ہے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد کو تو جانو۔ ہر علم سے پہلے جس چیز کا جاننا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے کہ وجدت علم الناس اربع، چار علم ہے جس کا جاننا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تمہیں پیدا کیا کیا، ان تعرف ربک، پہلا علم جس چیز کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں علم کے تعین کی اہمیتیں ہی تبدیل ہو گئی ہیں نا۔ اولویت جب ہم معین کرتے ہیں پہلے کیا سیکھیں، اپنے بچوں کو پہلے کیا سکھانا چاہیے ہمیں۔ ابھی تو 2 سال 3 سال کا بچہ ہے، یہاں کا نہیں پتا، ہم لوگ یہ موٹے موٹے بستے اس کے وزن سے زیادہ اس کی پیٹھ پہ لاد دیے جاتے ہیں، اس میں ایک کتاب بھی وہ نہیں ہوتی ہے جو ان کو ان کے پروردگار سے آشنا کر سکے۔ مولا فرماتے پہلا علم جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے ان تعرف ربک، سب سے پہلے اپنے پروردگار کو پہچانو، اس کے بعد تو پہچان لیا پروردگار ہے، وَثَانِي مَا صَنَعَ بِكَ، کیا کیا نعمتیں اس نے عطا کی ہیں اسے پہچانو کیا کیا۔ اب جب ان نعمتوں کو پہچاننے جائیں گے تو ایک بہت وسیع علم ہے، یہ جو ہے میڈیکل سائنس اس کے اندر آ جائے گی، جنرل سائنس اس کے اندر آ جائے گی، سارے علوم تبھی تو پہچانے پائیں گے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، جب جسم کو پہچانیں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ ما صنع بک، پروردگار کی نعمتوں کو پہچانو، پروردگار کی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد یہ پہچانو ما قصد، اللہ نے کیوں یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ پہلا علم پروردگار کو پہچانو، اس کے بعد پروردگار کی نعمتوں کو پہچانو، پروردگار کی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد یہ پہچانو کہ مقصد کیا ہے پروردگار کا۔ پیکاسو کے فلاں رنگ کا پینٹنگ میں کیا مقصد ہے، اس کے بارے میں سر دھنتے رہتے ہو۔ یہ پہچانو کہ اس معبود نے اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں۔ لغو اور عبث کام تو وہ نہیں کرتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے بیکار؟ جس طرح بچے یہ جو ہے گھروندا بناتے ہیں، کھلونا بنا کے بگاڑ دیا، اللہ نے بھی ایسے ہی۔ افحسبتم، یہ گمان کرتے ہو؟ جب اللہ کا کوئی کام عبث نہیں ہے، لغو نہیں ہے، وہ حکیم ہے، تو پہچانو کہ اللہ نے یہ نعمتیں کیوں دی، آنکھیں کاہے کے لیے دی ہیں؟ نامحرم چہروں کو دیکھنے کے لیے دی ہیں؟
یہ کان اللہ نے کاہے کے لیے عطا کیا ہے؟ گانا سننے کے لیے، غیبت سننے کے لیے، جھوٹ سننے کے لیے، تہمت سننے کے تمہیں عطا کیا ہے۔ کان کا مقصد کیا ہے؟ زبان کا مقصد کیا ہے؟ ظالموں کی چاپلوسی، ظالموں کی یہ جو ہے ثناخوانی، یا مظلوموں کی حمایت، باطل کی طرفداری یا حق کی طرفداری، زبان کاہے کے لیے اللہ نے تمہیں دی ہے؟ پہچانو تو یہ ساری نعمتیں کاہے کے لیے تمہیں اللہ نے دی ہیں۔ ہر ایک نعمت گرا بہا، کیونکہ پہلے نعمت کو پہچان چکے نا، اس دل کی کیا اہمیت ہے، اس آنکھ کی کیا ہے، پہچان چکے۔ اب یہ اہم چیز اللہ نے تمہیں کس لیے دی ہے؟ چوتھا علم یہ پہچاننا ہے ما یخرج من دینک، دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں تمہارے دین کے راستے سے ہٹا سکتی ہیں؟ اکثر لوگ دین کے راستے سے یہ جو ہے بھٹک جاتے ہیں، مگر وہ دین کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ ان کی دلی تمنا یہ نہیں کہ دین کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن اس کے باوجود ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کون کون سی چیزیں جو تمہیں دین کے راستے سے ہٹا سکتی ہیں؟ وہ راستہ جو پروردگار نے معین کیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں غور کرو، تفکر کرو کہ اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں کس لیے دی ہیں۔ جب اللہ کی نعمتوں کو پہچان لو گے تو اللہ کی بھی معرفت ہوگی اور اس سے عشق بھی پیدا ہوگا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں صاحب نے ہمیں یہ جو ہے گفٹ دیا ہے، الانسان عبید الاحسان۔ اب گفٹ کو پہچانا کیا تھا؟ گفٹ میں کیا ہے؟ چھوٹا سا پھول دے دیا، ہاں ٹھیک ہے شکریہ۔ گفٹ میں انہوں نے قیمتی گھڑی دی، اچھا گفٹ میں کار دیا ہے ہمیں، گفٹ میں ہوائی جہاز دیا ہے ہمیں۔ جیسے جیسے قیمت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے گفٹ دینے والے کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ محبت خدا دل میں کیسے بڑھے گی؟ محبت خدا بڑھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو۔ جب نعمت خدا کا عرفان بڑھے گا تو خدا کا عرفان بڑھے گا، خدا کا عرفان بڑھے گا، عشق خدا بڑھے گا، اور جب عشق آ جائے گا پھر نافرمانی کا سوال ہی نہیں ہوتا، نافرمانی کا سوال ہی نہیں ہے۔ محبت اہل بیت اگر مانگا تھا پیغمبر نے اجر کے طور پر، کیونکہ محبت ایک ایسا گوہر گرا بہا ہے، اس کیمیا کا نام ہے محبت، جو گنہگار کو اطاعت گزار بنا دیتی ہے، گنہگار کو اطاعت گزار بنا دیتی ہے۔ جس کسی سے محبت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک بچے سے کہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کہتا ہے کہ ڈیڈی یا انکل فلاں چیز لا دیجئے، اور وہ آپ نہ لائیں، اور آپ اس سے کہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا کہ انکل آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں کے بچے تو کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں نا، ہمارے ہاں والے تھوڑا لحاظ کر جاتے ہیں، نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ بھی محبت بغیر اطاعت کے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں کہیں محبت ہوگی وہاں اطاعت ضروری ہے، وہاں پر اطاعت ہوگی۔ شروع میں جب یہ جو ہے شادیاں ہوتی ہیں، پہلے تو کہا جاتا تھا یہ جو ہے ہنی مون، اب ہنی ڈے ہی کافی ہے، مون تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال ابتدا میں جب شادی ہوتی جب ہی محبت موجود ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے اگر کوئی چیز مانگے تقاضا کہ اس کے بس میں ہو، انکار کرتا ہے کوئی؟ فوراً ایک دوسرے کی خدمت کرنے کو تیار، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار۔ اور جیسے جیسے محبت گھٹتی جاتی ہے پھر بہانے ہونے لگتے ہیں نا، یہ بہانے نہیں ہیں، یہ علامت ہے کہ وہ محبت باقی نہیں رہ گئی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کو فرماتے ہیں، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ تعصی الالہ، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، وانت تظہر حبہ، اور تم اس کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ ھذا لفی الفعال بدیع، میری جان کی قسم یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی ہو اور نافرمانی بھی ہو؟ لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب يطيع، اگر تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تم اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پہ اگر تفکر کریں گے، اللہ کی نعمتوں میں اگر غور کریں گے، تو یہ تفکر اور یہ غور جو ہے سبب بنے گا
عرفان الہی کا، عرفان سبب بنے گا عشق الہی کا، عشق جب آ جائے گا پھر کبھی انسان دین کو دنیا پر قربان نہیں کرے گا، کبھی قربان نہیں کرے گا۔ ہمیشہ دین جو ہے وہ یہ جو ہے مقدم رہے گا، دنیا دین کی تابع بن جائے گی، دین کو تابع نہیں بننا پڑے گا۔ تو دنیا سے استفادہ اس چیز کے ساتھ کہ ہم غافل نہ ہو جائیں۔ دنیا غافل بھی کر سکتی ہے اور دنیا خدا کی یاد بھی دلا سکتی ہے اگر دنیا کے پر غور کرے، تفکر کرے۔ دیکھیں تفکر کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیثوں میں ہے تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ۔ 1 گھنٹہ تفکر کرنا، غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ انسان جب تفکر کرے گا، انسان جب غور کرے گا نعمت خدا میں، یہ نعمت خدا میں غور و فکر انسان کی عبادت میں جان پیدا کر دے گا، انسان کی عبادت میں اس سے جان پیدا ہو جائے گی۔ جناب ابو ذر کے بارے میں ہے کہ کانا اکثر عبادت ابی ذر التفکر، ابو ذر کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ غور و فکر کرتے تھے، یعنی جو قدم بھی ابو ذر اٹھاتے تھے پہلے اس کو اچھی طرح سے سوچ لیتے تھے، تدبر کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کبھی ابو ذر یہ جو ہے پشیمان نہیں ہوئے اپنے کسی عمل پہ۔ جس وقت معاویہ کے یہاں سے تھیلی ہے ابو ذر نے ٹھکرا دیا، غور و فکر کرنے کے بعد ٹھکرایا تھا، آخر تک پشیمان نہیں ہوئے کہ آخر یہ بھی کوئی پیسہ مل رہا تھا، ہم نے فقر و فاقے کی زندگی یہ جو ہے بسر کی، اسے ٹھکرا دیا، ہائے افسوس، کبھی پشیمان نہیں ہوئے ابو ذر۔ ربضہ بھیج دیے گئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تنہائی میں ابو ذر نے جان دے دی، کبھی پشیمان نہیں ہوئے ابو ذر، کیونکہ ابو ذر جانتے ہیں جب کبھی دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو، آخرت کو مقدم کریں یا دنیا کو مقدم کریں، انسان پہلے سوچ تو لے، غور تو کر لے کہ اگر ہم نے آخرت کو ٹھکرا دیا تو انجام کیا ہوگا، دنیا کو ٹھکرا دیا تو انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسے موقع پر دنیا کو ٹھکرا دیا یعنی اس کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، لذتوں سے محروم ہو گئے، تکلیفوں کا شکار ہو گئے، اور اگر ہم نے آخرت کو ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا، آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوں گے اور وہاں کی تکلیفوں کا شکار ہوں گے۔ ایک دفعہ موازنہ تو کر لیں، اس ایمان شکن دور میں بہت ضروری ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا موازنہ کر لینا کہ کون سی بہتر ہے۔ دیکھیے ہمارا اصول تو یہی ہے نا، ہمیشہ ہم بہتر کے لیے کمتر کو قربان کر دیتے ہیں۔ زندگی کا اصول یہی ہے نا، مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سب کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم ہمیشہ بہتر کے لیے کمتر کو قربان کر دیتے ہیں۔ جو بچہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے اس کا بھی اصول یہی ہوتا ہے، جو جاب کرنے جاتے ہیں ان کا بھی اصول یہی ہوتا ہے، جو کسان کھیت میں کام کرنے جاتا ہے اس کا اصول بھی یہی ہوتا ہے، جو بزنس مین ہے اور یہ جو ہے کاروبار کرتا ہے اس کا اصول بھی یہی ہے۔ صبح صبح سویرے جب اٹھتے ہیں جاب کے لیے، واقعی اٹھنے کو جی چاہتا ہے آپ کا، خاص طور سے آج کل کہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے گھر پہنچے ہیں، چند گھنٹہ سوئے ہیں، یہ جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے اٹھ گئے، نیند پوری نہیں ہوئی، مگر جاب پہ جانا، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، اچھا لگ رہا ہے جاتے ہوئے، تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے بستر چھوڑتے ہوئے، مگر چھوڑ دیتے، کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں گے، کیونکہ اگر سوتے رہ گئے تو اب جو تکلیف ملے گی، آج کل تو جاب کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے نا، اگر سوتے رہ گئے کہ چلو آج نہیں جائیں گے، آج سوئیں گے، ابھی ہماری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، نیند بے خوابی کی تکلیف نہیں برداشت کریں گے تو ایک بڑی تکلیف کے جو ہے شکار ہو جائیں گے۔ لہذا بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بچہ 4 سال 6 سال کالج کی جو ہے مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ اگر آج یہ 4-6 سال مشقت برداشت کرے تو 50 سال اگلا آرام سے گزرے گا، تو 50 سال کے لیے 5 سال کی مشقت، 6 سال کی مشقت، 6 سال کی مشقت کمتر ہے 50 سال کی مشقت کے بدلے میں، 6 سال کا آرام کمتر ہے 50 سال کے آرام کے مقابلے میں۔ ہمیشہ بہتر کی خاطر کمتر کو قربان کر دیتے ہیں، یہ اصول ہے نا ہمارا۔ جاب پہ یہی آتے، بزنس میں کسان جو کھیت میں کام کرتا ہے آرام تو نہیں ملتا اس کو، گھر کا آرام چھوڑ کر کے وہاں کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، کاہے کے لیے؟ بات کے آرام کے لیے۔ عزیزو، اگر 6 سال مشقت 50 سال آرام، ہمارے یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ فرض کیجئے دین خدا کی اطاعت کی خاطر ہمیں پوری زندگی تکلیفوں میں جو ہے یہ جو ہے بسر کرنا پڑا،
عام طور سے ہوتا نہیں ہے مگر فرض کر لیتے ہیں. پوری زندگی نہ ڈھنگ کا کھانا ملا، نہ ڈھنگ کا کپڑا ملا، نہ ڈھنگ کی گاڑی، نہ ڈھنگ کا مکان، دین خدا کی خاطر. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے، ابھی ہم نے حساب لگایا تھا نا، 6 سال کی تکلیف اور 50 سال کا آرام. 50 سال کا آرام. سودا مہنگا تھا نہیں تھا نا. اب 50 سال کی تکلیف اور 1000 سال کا آرام. 1,00,000 سال کا آرام، 1 کروڑ سال کا آرام، 1 ارب سال کا آرام، 1 کھرب سال کا آرام. گنتی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ختم نہ ہوگی. اگر اس آرام کو اس آرام کے لیے قربان کر دیں، یہ سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ یہاں کی نعمتوں کا موازنہ وہاں کی نعمتوں سے کر لیں. دنیا کے جو آرام ملے گا، دنیا کی نعمتیں ہیں فانی، آخرت کی نعمتیں ہیں باقی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت کی نعمتیں. دنیا کی جتنی نعمتیں، ہر نعمت کے ساتھ تکلیف ہے. یہ جملہ سنیے گا، رات بھر کو سوچئے گا. دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف. ایک لقمہ جو کھاتے ہیں نا، ایک لقمہ، اس لقمے کے لیے اول تو پیسہ حاصل کرنا. پیسہ آسانی سے ملتا ہے؟ تکلیف سے. پیسہ آ گیا، اس کے بعد کھانا پکانا، اس کے بعد کھانا پکانے بعد کھانا کھانا، اس کو ہضم کرنا، اس کے بعد جو پیدا ہوتی ہیں بیماریاں اس سے نمٹنا. بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. یہ جو ہے یورک ایسڈ ہو گیا، بڑھ گیا، یہ جو ہے کولیسٹرول بڑھ گیا، شوگر، فلا ڈھکا الا بلا، یہ کھانے کے نتیجے میں تو ہے نا. ایک لذت. یہ تو وہ تکلیفیں ہیں جو براہ راست ہمیں ہوتی ہیں، اور اس لقمے کے لیے دوسروں نے زحمتیں کی ہیں. کسان نے کھیت میں کام کیا تب تو گیہوں ملا، آٹا پسنے گیا چکی والے نے زحمت کی تب تو ہم تک پہنچا، دکاندار نے خرید کے لا کر کے سپلائی کیا تب تو ہم تک پہنچا، کچھ لوگوں نے کھانا پکایا تب تو ہم تک پہنچا. اتنی ساری زحمتیں. دنیا کی ہر لذت کے ہمراہ تکلیف ہے، لیکن آخرت کی لذت وہ ہے جو بغیر تکلیف کے لذت ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے لا یمسون فیہا نصب. جنت میں جانے کے بعد انہیں کسی قسم کی تکلیف ہے ہی نہیں. پھل توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، خود بخود دہن تک پہنچ جائے گا. یہاں کی اول یہاں کی نعمتیں فانی، وہاں کی نعمت باقی. ثانیاً یہاں کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف. ایک مثال میں نے دے دی، باقی آپ جا کر سوچتے رہیے گا. ہے کوئی نعمت دنیا کی جس کے ہمراہ تکلیف نہ ہو؟ اور وہاں کی نعمت، یہاں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کی کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ جو ہے جاب سیکیور نہیں ہے. عام طور سے وہ جاب ڈھونڈتے ہیں نا جہاں کے اوپر یہ چاہے وہ پیسہ کم ہو مگر سیکیور جاب کو ڈھونڈتے ہیں نا. کیونکہ آج کی یہاں کے جاب کو پتا نہیں کہ آج جاب ہے، شام کو پہنچے، کل صبح پہنچے، ان کا کل سے مت آنا، آج ہی چلے جاؤ چھٹی. لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ ہے یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. تمہیں وہ نعمت ہے جو ہمیشہ کے لیے. تکلیفیں بھی وہاں کی ہمیشہ کے لیے، نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے. دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، نعمتیں بھی عارضی ہیں. ایک عقل مند انسان کیا کرے گا؟ کس چیز کو انتخاب کرے گا؟ خیر کہتے ہیں بھلا ممکن ہے مولانا کہ کوئی دین کی خاطر دنیا قربان کر دے. ہاں ممکن ہے بھی، نہیں بھی ہے. اگر غور و فکر نہ کریں گے، تفکر نہ کریں گے، مشکل ہے. نقد چھوڑ کے ادھار پہ جانا جو عمر ساتھ نے کیا تھا. نقد چھوڑ کے ادھار پہ نہیں جائیں گے. یہ حکومت رہے نقد. حسین ابن علی کا وعدہ ادھار، حسین کا وعدہ ادھار. جب بھی ہم دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے وہ خیر وہ ہے، ابقا وہ ہے. البتہ بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کمتر ہے اسے چھوڑ دیں. عام طور سے ایک تصور یہ ہو جاتا ہے نا دنیا آخرت کی بات، تو پھر دنیا کو چھوڑ ہی دیا جائے. نہیں، دنیا چھوڑنے کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا جب دو چیزوں کے درمیان یہ جو ہے موازنہ کیا جاتا ہے، اگر ایک بہتر ہے ایک کمتر ہے تو مرجوح کو چھوڑا نہیں جاتا.
اہمیت بہتر کو دیتے ہیں مگر اس کے بھی ساتھ رہتے ہیں. مثال آپ کی خدمت میں، تو آپ سے پوچھے جسم بہتر ہے یا روح؟ جسم بہتر ہے یا روح؟ اب یا آپ کی رائے ہوگی کہ جسم بہتر ہے، یا آپ کی رائے ہوگی جو ہے روح بہتر ہے. یہ تو ہوگا نا. اگر آپ نے کہا روح بہتر ہے، کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دیں، آنکھوں کو اندھا کر لیں، آنکھیں جو ہے پھوڑ لیں؟ اگر آپ اس رائے تک پہنچے کہ روح بہتر جسم کمتر، کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں، آنکھیں پھوڑ لیں. یا اگر آپ نے یہ کہہ دیا جسم بہتر ہے روح کمتر ہے، تو کیا مطلب؟ جسم سے روح کو جو ہے باہر نکال دیں؟ نہیں، چاہے آپ کہیں کہ روح بہتر ہے جسم کمتر، یا جسم کمتر ہے روح بہتر، دونوں کی ضرورت ہے. روح اپنے کمالات کے اظہار کے لیے جسم کی محتاج، اور جسم اپنی بقا کے لیے روح کا محتاج. اگر بدن سے روح نکل جائے گی تو بدن سڑ جائے گا، اور اگر روح کے ہمراہ جسم نہ ہوگا تو روح کمالات کو حاصل نہیں کر سکتی ہے. روح کمالات کے حصول کے لیے محتاج ہے جسم اپنی بقا میں محتاج ہے روح. عزیزوں، کبھی کبھی ہمارے کہمکانہ بحث چھڑ جاتی ہے، محبت اہل بیت افضل ہے یا عمل؟ اکثر یہ بحث چھڑ جاتی ہے نا، احمقانہ بحث ہے کہ محبت اہل بیت افضل یا عمل. ارے ایک جسم ہے، ایک روح ہے. محبت اہل بیت کے ثبوت کے لیے عمل کی ضرورت، عمل کو سڑنے سے بچانے کے لیے محبت اہل بیت کی ضرورت. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو کمتر اور بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرا جو مرجو ہے کمتر سے چھوڑ دیا جائے. نہیں، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت نے سکھایا، انشاءاللہ عرض کروں گا، وقت نہیں رہ گیا. اہل بیت کی نگاہوں میں ہمیشہ یہی تھا، مرکز محور کون سی چیز ہے؟ دین ہے. مرکز و محور دین. دنیا سے بیزار نہیں ہے پھر بھی، لیکن اگر دنیا اور دین میں ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا کو قربان کر دو. اولاد ہمیں بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے اولاد، بہت پیاری ہے اولاد، لیکن اگر دین کے لیے ضرورت پڑ جائے گی تو اولاد کو بھی قربان کر دیں گے. جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب زینب کے شوہر، بڑی عظیم ہستی ہے ان کی، بیمار تھے، امام حسین کے ہمراہ نہیں آ سکتے تھے. امام حسین نے حکم دے دیا تھا، منع کر دیا تھا، حکم امامت سے مجبور ہے، لیکن بہرحال کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مکے کے گورنر سے کچھ ان کے یہ جو روابط تھے، اثر تھا ان کا جناب عبداللہ بن جعفر کا. بہت بڑے کاروباری تھے، یہ جو ہے بزنس مین تھے بہت بڑے. ان کا بحری بیڑا چلتا تھا اس زمانے میں، حجاز سے ہندوستان تک آیا کرتا تھا ان کا جو ہے بحری بیڑا. روابط ہیں. گورنر مکہ سے امان نامہ لے لیا امام حسین کے لیے. اب امام حسین کی جان محفوظ ہے، جان کو کوئی خطرہ، مکے میں رہیں گے، امان نامہ لے لیا. امان نامہ لا کر کے امام حسین کو پیش کیا کہ آپ مکے میں رہیے، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ کی جان محفوظ ہے. حسین امان نامہ دیکھ کے کہتے میری جان محفوظ ہے، کیا دین خدا بھی محفوظ ہے؟ میری جان محفوظ، کیا ضمانت ہے کہ دین خدا بھی محفوظ؟ دین خدا کا بھی امان نامہ ہے، یہ امان نامہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ دین خدا خطرے میں ہے. کیوں؟ کون لکھتا ہے امان نامہ؟ جو حاکم ہوتا ہے وہی لکھتا ہے نا امان نامہ. یعنی مکے کا گورنر اپنے کو حاکم سمجھ رہا ہے. مکے کا گورنر اپنے کو حاکم سمجھ. جب کبھی ایسے حاکم ہوں گے تو فعل الاسلام میں السلام. ہمیں تو امان مل رہی ہے مگر دین خدا کو امان نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کے پرواہ نہیں ہے، اگر فکر ہے تو دین خدا کی فکر ہے. امام حسین اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. نبی عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں مولا آپ ہمیں ہمراہ بھی نہیں لے جانا چاہتے، اپنا سفر بھی نہیں روکنا چاہتے، تو کم سے کم ہمارے بچوں کو اپنے ہمراہ لیتے جائیے.
تاکہ کربلا میں اگر ہم نہ ہوں گے تو ہماری طرف سے ہمارے بچے تو قربان ہو سکتے ہیں۔ عجب داستان کربلا، ہر شخص کو فکر ہے یا ہم قربان، اور اگر ہم قربان نہیں ہو سکتے ہیں تو ہمارے کوئی نہ کوئی نمائندہ وہاں ہو۔ ام البنین اگر خود نہیں آ سکتی ہیں تو اپنے 4 بچوں کو حسین کے ہمراہ کر دیا کہ دیکھو بچوں، آقا سے پہلے اپنے کو قربان کر دینا۔ امام حسن کربلا میں نہ رہیں گے تو وصیت کر جاتے ہیں قاسم کے لیے، بیٹا قاسم تم اپنے کو قربان کر دینا۔ عبداللہ ابن جعفر خود موجود نہیں ہے، آقا ہماری طرف سے ہمارے بچوں کو اپنے ہمراہ لے جائیے۔ یہ مزاج ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی دنیا کو دین کا تابع بنا دیا ہے۔ کربلا پہنچ گیا حسین کا قافلہ، وہ شب بھی آ گئی جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ شب عاشور جب یہ یقینی ہو گیا کہ اب کل جنگ ہونا ہے، گفتگو ناکام ہو چکی ہے، بات ختم ہو چکی ہے، عمر سعد سے آخری گفتگو کرنے کے بعد امام حسین خیمے میں آتے ہیں، بہن زینب آتی ہیں، بھیا ان لوگوں کے ساتھ کیا طے پایا؟ کہا بہن زینب کل جنگ ہوگی، کل جنگ ہوگی بہن زینب، کل سورج ڈوبتے ڈوبتے ہمارے سارے سورج سرزمین کربلا پہ ڈوب جائیں گے۔ اب جب سب کو خبر ہو چکی ہے کل جنگ ہونا ہے، کل قربانی کا دن ہے، ہر خیمے میں جس ماں کے پاس جو بچے ہیں بچوں کو سنوار رہی ہے، بچے کو سجا رہی ہے۔ عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس جملے کی اہمیت کو ہماری بہنیں اور بیٹیاں زیادہ سمجھیں گے آپ لوگوں سے زیادہ۔ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں جب اپنے بچوں کو سنوارتی ہیں، سجاتی ہیں، تو بچوں کو سنوارنے سجانے کے بعد اپنے ہاتھ کو بارگاہ معبود میں اٹھا کے کہتی ہیں خدایا ہمارے بچے کو زندہ اور سالم رکھ۔ لیکن کربلا کی ماں عجیب تھی، شب عاشور اپنے بچے کو سنوار بھی رہی تھی اور ساتھ میں دعا کر رہی تھی، بار الہا میرا بچہ تیرے دین کی راہ میں قربان ہو جائے۔ کیا عظمت ہے کربلا کی ماؤں کی۔ انہی ماؤں میں سے ایک ماں جناب زینب ہے۔ جناب زینب اپنے خیمے میں بچوں کو بٹھا لیتی ہے، بچوں کل قربانی کا دن ہے، یہ بچوں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم و اکبر قربان ہو جائیں، تم زندہ رہ جاؤ۔ بچوں کو سمجھا رہی ہے، بچوں کو بتا بچوں دیکھو ایسے جنگ کرنا، ایسے جہاد کرنا، اس کیفیات اور نفسیات کو میر انیس نے جو نظم کیا ہے، ایک بیت فقط میر انیس کی، یہ بچوں تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوج خودی پکارے کی نواز سے علی کے ہے۔ اس طرح سے میرے لال جنگ کرنا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، جنگ شروع ہوئی، ایک دفعہ انہوں محمد ہاتھ جوڑے ہوئے ماموں کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، گود کے پالوں کو مرنے کی اجازت دینا کوئی آسان نہیں ہے۔ ارے ہماری لاڈلی بہن زینب کے یہ لاڈلے بچے ہیں، حسین کس طرح انہیں اجازت دیں؟ اجازت نہیں مل رہی ہے۔ جناب زینب نے انہوں محمد سے رات تاکید کر دی، بچوں دیکھو قربانی میں دیر مت کرنا۔ جب زینب نے دیکھا کہ ابھی تک بچے میدان میں نہ گئے، ایک دفعہ انہوں محمد کو بلایا، کیا ماں کی نصیحت بھول گئے؟ کہ نہیں مادر گرامی یاد تو سب کچھ ہے، مگر کیا کرے مامو جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ زینب نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کے سامنے آ گئی۔ حسین زینب کو پہچانتے ہیں نا، مزاج زینب کا پہچانتے ہیں، چہرے کے آثار دیکھ کے زینب سے کہتے ہیں بہن زینب خیر تو ہے، کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہاں بھیا کہنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی تک زینب کی کسی خواہش کو ٹالا نہیں ہے۔ بھیا امید ہے کہ آج جو کچھ مانگنا چاہتی ہوں آپ ٹالیں گے نہیں۔ اے بھیا ارے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اجازت دی، عباس نے بچوں کو گھوڑے پہ سوار کیا، دونوں بچے چلے، رخصت ہو رہے ہیں ماں سے۔ اس وقت زینب کے جذبات کیا تھے، کیفیات کی کیا تھی، شاعروں نے اس کو یہ جو ہے نظم کیا ہے کہ جاتے جاتے زینب بچوں سے کہتی ہے بچوں دیکھو لڑتے لڑتے اگر فراحت تک پہنچ گئے تو خبردار پانی نہ پینا، یاد رہے کہ ابھی تمہارا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، یاد رہے کہ تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے،
ارے دونوں بچے میدان میں آئے، آنے کے بعد دونوں نے جو ہے رجز پڑھا۔ ایک بھائی کہتا ہے دشمنوں کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ دین لاوارث ہے، دین کا بچانے والا کوئی نہیں ہے؟ ارے دیکھو دیکھو حیدر کرار کا نواسہ میدان میں آیا ہے، جعفر طیار کا پوتا میدان میں آیا ہے۔ دونوں بھائی رجز پڑھتے پڑھتے دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے ہیں، حملے پہ حملے ہوتے رہے ہیں، سینکڑوں کو واصل جہنم کر چکے ہیں۔ آخر میں زخم کھاتے کھاتے اتنے زخمی ہو گئے ہیں کہ اب ان سے گھوڑے پہ جب سنبھلا نہ گیا، ایک دفعہ آواز دی مولا ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی انہوں محمد کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی، ایک دفعہ کہا بھیا عباس ارے میدان میں میرے ہمراہ چلو، دو دو جنازے حسین اکیلا کیسے اٹھائے گا؟ عباس بڑھے، حسین بڑھے، بچوں کو سرہانے جب پہنچے ہیں روح پرواز کر چکی ہے۔ ایک جنازے کو حسین نے اٹھایا، ایک جنازے کو اب مولا عباس نے اٹھایا۔ ارے حسین نے تو جنازہ اٹھا لیا، عباس نے جنازہ اٹھا لیا، لیکن حسین اور عباس کا جنازہ نہ اٹھ سکا۔ اے عزیزو، جب بچوں کی لاش حسین نے لا کے خیمے میں رکھی ہے، ایک دفعہ فضہ زینب کے پاس آئی، بی بی چلیے آپ کے لاڈلے آ گئے۔ زینب نے کہا میں ہرگز نہ جاؤں گی، میں نے انہیں واپس آنے کے لیے نہ بھیجا تھا، کبھی بھی چل کے دیکھ تو لیجئے کس شان سے آئے ہیں۔ اب جو زینب آئی تو کیا دیکھا، خون میں غلطہ ہے بچے۔ زینب نے ایک دفعہ سر سجدہ معبود میں رکھ دیا، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔